ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مالک سر پر کوڑے مار رہا تھا اور پتھروں سے بھی مار رہا تھا، پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے احد احد نکل رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے احد احد کی صدائیں نکل رہی تھی۔ کسی نے گزرتے ہوئے جب حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال، عجیب تماشا ہے تمہارا، تیرا مالک تجھے مارتا ہے اور تیرے اوپر ظلم کرتا ہے، تو آگے سے احد احد کہتا ہے، تو آگے سے احد احد کی صدائیں لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال نے آگے جو جواب دیا مسلمانوں، وہ سونے کی تختی پر لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ میرا حال پوچھنے والے، جب تم بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو، جب تم بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہو تو تم اس کو چیک کر کے لیتے ہو کہ کہیں یہ خراب تو نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی کوئی چیز خریدنے کے لیے جب بازار کو جاتے ہو تو تم اس چیز کو چیک کر کے لیتے ہو کہ کہیں یہ خراب تو نہیں ہے۔ بلال فرماتے ہیں کہ میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بلال تو کمزور نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا مالک بلال کو خرید لے، جان نکل جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی، جان نکل جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی، میرے اللہ بلال کو خرید لے، اس نکمے کو خرید لے، اس مظلوم کو خرید لے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میری جان نکل جائے گی لیکن حق کی آواز کبھی ختم نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، آج کتنے ایمان والے ایسے ہیں جو اذان کے وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اذان کا بھی جواب دینے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں، مؤذن اذان میں حی علی الفلاح کی صدائیں لگاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، ہائے مسلمان ڈھونڈتا رہا کامیابی کو، مؤذن ساری زندگی کہتا رہا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ میرے بھائیوں، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ کہ تم کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ مؤذن ابھی بھی آواز دے رہا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ادھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے ایک نوجوان کہتا ہے کہ وہ مؤذن صاحب، آج کل تو دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، آج کل تو دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب مسجد میں آتا ہے تو نرم نرم قالین بچھی ہوئی ہوتی ہے، نرم نرم قالین پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا نوجوان، نرم نرم قالین پر کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کرنے والا نوجوان کتنے ناز اور نخرے کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آج دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ او میرے بھائیوں، صدق دل سے مجھے بتاؤ کہ آج دین ہمارے لیے مشکل ہے یا کربلا کے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جن کے لیے مشکل تھا انہوں نے اپنی زبان سے بھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ وہ نرم نرم قالین پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، تپتی ہوئی ریت پر جس حسین نے سجدہ کیا، اللہ اکبر، اس حسین نے بھی نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔
آج ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ارے ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الدین یسر، دین تو بہت آسان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے تو اس وقت ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ دین کتنا آسان ہے. بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت کے آخری سانس تک اس دین کی محنت میں استقامت کے ساتھ لگے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.